ہماری جو صلاح و فلاح کا راز مضمر ہے وہ اس بات میں ہے کہ ہم ان اکابر کے طریقہ کار پر، ان کے نقش قدم پر چلیں اور اپنا ہر وقت جائزہ لیتے رہیں کہ کیا واقعتاً ہم ان کے جانشین یا ان کے پیروکار اور متقین ہونے کے جو دعوے دار ہیں، یہ دعویٰ ہمارا درست ہے یا نہیں۔ لہذا دارالعلوم دیوبند کی جو خصوصیت تھی، جو دنیا میں، آج کی دنیا میں دوسری کہیں تعلیمی اداروں میں نظر نہیں آتی، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا میں گھومنے کا موقع عطا فرمایا۔ 6 برِ اعظم میں نے دیکھے۔ مسلمان ممالک میں سے کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں مجھے جا کر علماء کرام سے اور وہاں کے مدارس سے براہ راست ملاقات کا شرف حاصل نہ ہوا، لیکن جب میں ان کا مقابلہ اور ان کا مقارنہ ان بزرگوں سے کرتا ہوں جن کی طرف الحمدللہ ہم منسوب ہیں، جن کے نام میں نے ابھی آپ کے سامنے لیے، جب ان کے ساتھ کرتا ہوں تو مجھے ایک بین فرق نظر آتا ہے۔ آپ کو اگر علم و تحقیق چاہیے، مقالہ نگاری چاہیے، تو بے شک اس کے لیے بہت سے ادارے دنیا میں موجود ہیں، اور خود میں نے دیکھے ہیں، علم و تحقیق کے شناور دیکھے ہیں، لیکن اگر علم و تحقیق کے ساتھ اتباع سنت کا جذبہ اور اپنی زندگی کے ہر قول و فعل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزارنے کا جو جذبہ ہے، جو یہاں پایا، ان بوریہ نشینوں میں پایا، ان بوریہ نشینوں میں جو پایا، وہ میں نے کہیں دنیا میں نہیں دیکھا الا ماشاء اللہ۔ جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوتا ہے، میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دارالعلوم دیوبند کے ہم عمر تھے۔ جس سال دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اسی سال میرے دادا کی ولادت ہوئی، حضرت مولانا محمد یاسین صاحب، اور حضرت حکیم علمت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے ہم سبق ایک ہی ساتھ سبق پڑھا ہے ان حضرات نے، حضرت شوق الہند سے، حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے میرے دادا کہ میں نے دارالعلوم دیوبند کا وہ وقت دیکھا ہے جب وہاں شیخ الحدیث سے لے کر دربان اور چپراسی تک ہر شخص صاحب نسبت ولی اللہ، دربان گیٹ پر بیٹھا ہوا چوکیداری کر رہا ہے اور اس کے لطائف میں سکہ جاری ہے۔ کہتے ہم نے وہ زمانہ دیکھا دیوبند کا، اور اسی لیے جب دارالعلوم دیوبند کی تاریخ نکالنے کا موقع آیا، اب تو وہ علم بھی ناپید ہو رہا ہے، سوائے مولانا حضرت مفتی جمیل صاحب کے صاحبزادوں کے، اب شاید کوئی اور اس کے جاننے والا نہیں رہا، کہ الفاظ کچھ ایسے بنائے جاتے ہیں کہ جن کے اعداد ملا کر کوئی سن بن جاتا ہے اور وہ سن تاریخ بن جاتی ہے۔ ہمارے وفاق کے لیے بھی نکالے ہیں مولانا خلیل صاحب تھانوی مدد العلوم نے۔ تو جب دارالعلوم کی دیوبند کی تاریخ نکالنے کا بتایا کہ ایسا جملہ نکالا جائے جس سے دارالعلوم کی تاریخ ولادت کہہ لو یا تاریخ آغاز کہہ لو، تو کیا نکلا؟ فارسی کا جملہ، در مدرسہ خانقاہ دیدیں، در مدرسہ خانقاہ دیدیں،
اب تو مشکل ہے، فارسی بھی ہمارے یہاں نہیں پڑھائی جاتی، اس وجہ سے لوگ فارسی کے جملوں سے بھی پوری طرح آشنا نہیں رہے۔ لیکن معنی اس کی یہ ہے کہ ہم نے مدرسے میں خانقاہ دیکھی، اور کسی نے یہ تبصرہ کیا تھا اور صحیح کیا تھا کہ دن کے وقت جا کر دیکھو تو یہ قال اللہ اور قال رسول کے پڑھانے اور پڑھنے میں مشغول ہیں، اور رات کے وقت جا کر دیکھو تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑانے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہی بات جو حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ایک نصرانیوں کے ایک ایلچی نے جا کر کہی تھی، جب اسے پوچھا گیا کہ بھئی تم کس قسم کے لوگ دیکھ کے آئے ہو، تو اس نے کہا کہ رہبان باللیل رکبان بالنہار، یہ رات کے وقت میں راہب ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور دن کے وقت بہترین شہ سوار ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اکابر کا یہ رنگ کہ ایک طرف علم میں، علم و تحقیق میں کیا بتاؤں آپ کو، کس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ آج کل ہم سوانے میں اپنے بزرگوں کی سوانے سے بھی غافل ہوتے جا رہے ہیں، اور میری گزارش ہے سارے اصحاب مدارس سے کہ اپنے اکابر جتنے بھی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تک، بلکہ بعد کے اکابر پر ہر ایک کی سوانے ہر طالب علم کو، ہر استاد کو باستیعاب پڑھنی چاہیے، تاکہ اس کا مزاج پتا ہو کہ ہمارے اکابر کا مزاج کیا تھا۔ www.darsequran.com